محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تصور کیجئے ایک رات زمین اور آسمان کی سرحدیں ختم ہو گئی، وقت کی قید ٹوٹ گئی اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سرحدوں میں سے ایک ایسے سفر پر بلایا گیا جو انسانی عقل اور تصور سے بہت دور ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں تک اور آخر کار اللہ کے خاص قرب تک پہنچنے والا یہ سفر واقعہ معراج کہلاتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک منفرد اور بہت ہی خاص واقعہ ہے۔ یہ ایک رات کا سفر تھا، مگر اس کی اہمیت رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ براق کی تیز رفتار سواری، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت، آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت اور دوزخ کے مناظر کا مشاہدہ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے سدرۃ المنتہا پر ملاقات اور ہم کلام، یہ سب کچھ ایسا ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو روشنی اور یقین سے بھر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج شب معراج ہے، تو سب سے پہلے آپ سبھی کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو، اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور 5 وقت کی نماز کو قائم کرے۔ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو چلیے میرے پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرضہ واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرضہ واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہی بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جرت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی گرمی سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہار سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ آپ کو قیدی بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے اسی لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمانے یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ،
میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفات پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ سخت مزاج اور بیہود گوئی کرنے والے نہ ہوں گے اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہیں گے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توریت نے بالکل سچ کہا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے۔ حج شروع ہوا تو پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کا یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھے۔ آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی مبارک پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین نے آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قابیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام اور نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی وقت میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد عربی مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ روٹی پانی اٹھائے اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلے، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھے اور میں پہاڑ کے دامن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ اور آپ فرما رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دے۔ آپ نے کہا کہ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں،
پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ خدیجہ کے رونے سے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دے، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائے اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹھی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھر باری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب پتھر باری میں معمولی سا وقف ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، اے قریش، کیا تم سے یہ رخصت ہو گئی ہے کہ تم اپنے قبیلے کی محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو؟ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو سنی تو شرم کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فراز کے واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور جہالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ تو میرے پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔